یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. صدق اللہ العظیم. قابل تکریم و تعظیم علماء امت، سلاطین ملت، کرسی انصاف کی زینت، منصفین حضرات، آج میں جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پاکستان کے خلاف قادیانی سازشیں. سامعین محترم، قادیانی مذہب کو مذہبی تناظر میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ سیاسی تناظر میں دیکھا جائے تو اس بات کا بخوبی ادراک ہوتا ہے کہ پاکستان کے خلاف قادیانی سازشیں تقسیم پاکستان کے وقت ہی شروع ہو چکی تھی. سامراج کے پٹھو، یہود و ہنود کے بربردہ، اسرائیل کے بغل بچے پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی نے ہندوؤں اور باؤنڈری کمیشن کے سربراہ سے مل کر پاکستان کے خلاف ایسی گھناؤنی اور شرمناک سازشیں تیار کی کہ جن کی وجہ سے ہندوستان کی کئی مسلم ریاستیں، حیدرآباد تک ریاست کشمیر، تحصیل پٹھانکوٹ، گجرات، شکر گڑھ، گرداسپور اور کئی مسلم علاقے ظفر اللہ خان قادیانی کی سازش قرب ایمانی کی وجہ سے ہندوستان کے ہاتھ لگ گئے. مرزا قادیانی ملعون کا بیٹا مرزا طاہر ملعون کہتا ہے کہ ہم تقسیم ہندوستان پر خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے راضی ہوئے تھے اور کوشش کریں کہ پھر متحد ہو جائیں. ان قادیانیوں نے آج تک پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. ان کا عقیدہ ہے کہ پاکستان ایک نہ ایک دن ٹوٹ جائے گا اور ہم اپنے قبلہ کعبہ قادیان لوٹ جائیں گے. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل کرنے والا جرمن قادیانی تھا. یہ قادیانی ظفر اللہ خان قادیانی کے گود میں پرورش پاتا رہا. قادیانیوں کی سازشوں نے پاکستان کی وحدت اور سالمیت کو کس قدر نقصان سے دوچار کیا، اس کا اندازہ مصر کے معروف دانشور صحافی جناب محمد حسین کے ایک انٹرویو سے لگایا جا سکتا ہے جو اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو سے کیا تھا. اس انٹرویو میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس بات کا انکشاف کیا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا منصوبہ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں تیار کیا گیا تھا. اس سانحہ مشرقی پاکستان کے وقت یہود کی سازشوں کے ساتھ ساتھ قادیانی سازشیں بھی شریک تھیں. یہ قادیانی ملعون پاکستان میں بیٹھ کر اور پاکستان کے باہر آئین پاکستان کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کیونکہ اسی آئین نے انہی قادیانیوں کو کافر اور غیر مسلم قرار دیا تھا. مرزا طاہر نے عدلیہ، انتظامیہ اور صدر لغاری کے تنازع سے قادیانیت کے اس مضمون مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ ملک میں شدید بحران پیدا ہو جائے، آئین معطل ہو جائے اور قادیانیوں کو ملک کے خلاف کھل کر کھیلنے کا موقع مل جائے. مگر اللہ رب العزت نے ان کے مقصد کو ناکام بنا کر خاک میں ڈال دیا. پھر جب سقوط ڈاکہ ہوا کہ ہر گھر میں سب آدم بچ گئے، جذبہ حب الوطنی سے لبریز ہر پاکستانی مجسمہ غم بنا ہوا تھا کہ آج وطن عزیز کا ایک بازو کٹ کر علیحدہ ہو گیا. رنجو علم کی ان گھڑیوں میں دشمنان اسلام اور پاکستان قادیانیوں نے ربوہ کے بازاروں میں خوشی سے بھنگڑا ڈالا اور مٹھائیاں تقسیم کی. پاکستان کے ان عزیز دشمنوں نے جس طرح اپنی ناپاک سازشوں کے تحت پاکستان کو دو رخت کیا، وہ ایک دل دوست داستان ہے. غدار ملت و وطن، قادیانی کا غدار پوتا، قادیانی مشینری کا اہم پرزا، احمد سقوط ڈھاکہ کے وقت ملک کی منصوبہ بندی کمیشن کا ڈپٹی چیئرمین تھا. یہ ملکی معیشت پر کالا ناگ بن کر بیٹھا ہوا تھا. اس نے مشرقی پاکستان کو توڑنے کے لیے معاشی طور پر ایسی ناپاک سازشیں تیار کی کہ بنگالی اپنی معاشی زندگی اور احساس محرومی سے تنگ آ کر پاکستان کے دشمن بن گئے. اس غدار نے تاثر یہ پھیلایا کہ محنت مشرقی پاکستان کرتا ہے اور
قادیانی احتجاج لندن میں جا کر بیٹھ گیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا یہ انٹرویو ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پاکستان کے اہم میراث کو امریکہ تک پہنچانے والے یہی قادیانی ہے. پاکستان کے مشہور نامور صحابی مجید نظامی نے بیرون ملک کا دورہ کرنے کے بعد پاکستان کو پہلا بیان دیتے ہوئے کہا کہ بیرون کے پاکستانی سفارت خانوں کو ظفر اللہ خان نے قادیانیت کی تبلیغ کا مرکز بنا دیا ہے. یہی وہ نقطہ ہے جس سے انجے کی گفتے کو سوجایا جا سکتا ہے. اس پوری قادیانی جماعت نے پاکستان کے عین میں ثابت شدہ اپنی حیثیت کو تسلیم نہ کر کے پاکستان سے بغاوت کا درد اپنا رکھا ہے. پاکستان کے عین اور قانون سے بغاوت کر کے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر یہ دنیا کے مختلف ممالک سے پاکستان کی اقتصادی ناکابندی کرانے کے لیے قادیانی بہت بڑی سازشیں ہیں. واشنگٹن سے لے کر لندن تک، اسرائیل سے لے کر IMF تک ہر جگہ قادیانی کاوشیں مشکلات پیدا کر رہی ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ متحد ہو کر قادیانیت کا مقابلہ کیا جائے. آخر میں بس اتنے کہوں گا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی باتیں ہوتے تو مسلمان بھی ایک. وآخر دعوانا الحمدللہ.